ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماریب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا۔ قوم سبا کی کہانی، دولت اور طاقت۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز، مریب کا عظیم بند۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سوا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ پر ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 بار، اور پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا نظام تھا۔ اس مہینے مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا ہے، ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہے ہیں۔ شہر صاف، نظام منظم، لوگ امن میں۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی زمین پر جنت۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام اور مالکہ بلقیس کا واقعہ، رانی بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک سمجھدار، باحکمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا ان کے لیے چلتی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیا اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا، تب حقیقت کھلی۔ اس وقت بلقیس نے کہا، پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا سبا کا روحانی اور دنیاوی عروج، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس اللہ کے نافرمانی اور لوگوں کا غرور کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلی، حکمران بدلے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بند ہم نے خود کھڑا کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تبی دی، نبی بھیجے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے ان سے کہا، یہ باغ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ لیکن قوم سبا ہنس دیتی، وہ جواب دیتے، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دیکھو ہمارا مار بند پہاڑوں کی طرح مضبوط، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی پھر کہتے، اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر قوم کے چہروں پر صرف گھمنڈ ہوتا، اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہمارا بند لاجوال ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔
साल गुजरते रहे। अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ, मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। हमारी बराबरी करने चला है, इसकी औकात ही क्या है। नबी पुकारते रहें, बंद से नहीं अल्लाह से डरो, हमें अजाब से डराना बंद करो, हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहीं से उनके जवाल का फैसला हो चुका था। कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अकल को हिला कर रख देती है। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मरीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर घमंड में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डैम कैसे टूटा? द ब्रेकिंग ऑफ द डैम। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मरीब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज़ आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। सैलब अरिम का खौफनाक अजाब, द ग्रेट फ्लड। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे। कोई बोला, पन तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो। मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुरान के अल्फाज है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज़ गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह हमें बचा ले, जिससे हमसे गलती हो गई, मेरी मदद करो। उठती लहरें शहर पर गिरती गई, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे, और हर शोर सिर्फ कहर में घुल गया। तबाही का मंजर और इबरत। आखिर में एक ऊंची लहर उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई, और फिर जो ज़मीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर ख़त्म हो गए, नस्लें ख़त्म हो गई, सिर्फ वाक़या रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी गईं। ये सज़ा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सज़ा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत अल्लाह से माफ़ी और दुआ से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। और इन मामूली लोगों को देखकर हंसी आती है। और ये वाक़या सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखो, दौलत या गुरूर किस चीज़ ने कौमों को तबाह किया? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।